بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا تخصص فی الفقہ مختار کتاب البیوع باب خیار عیب لیکچر نمبر 18 آج خیار عیب کا یہ آخری لیکچر ہے. اس کے بعد کتاب البیوع ہماری ختم ہوگی اور کتاب الوقف آغاز کریں. آج کا جو پہلا مسئلہ ہے اقرار سابق اور عدم عیب کا دعویٰ. خریدار کو ساومہ کرنے کے سامنے اقرار نہ ہونا. یہ عبارت اس کو پڑھیں گے اور اس میں جو مسائل ہیں عام عیب کی نفی اور حکم ترویج. صورت مسئلہ: ایک شخص نے غلام خریدا لیکن خریدنے سے قبل جب کوئی دوسرا شخص اسے خریدنے کی بارگیننگ کر رہا تھا اس نے کہا کہ اسے خرید لو، اس میں کوئی عیب نہیں. بعد میں معاملہ نہ بننے پر اس نے خود خرید لیا اور عیب نکل آیا. کم خریدار کو عیب کی وجہ سے غلام واپس کرنے کا پورا حق. علت فقہی: اس کا پہلے کوئی عیب نہ ہونا کا اقرار حقیقتاً عیب کی نفی نہیں تھا بلکہ ترغیب تھی، یعنی وہ بارگیننگ کر رہا تھا، لہذا یہ ابراء عن کل عیب نہیں ہوگا. خاص صورت: معین عیب کی نفی. اگر اس نے مخصوص عیب کا نام لے کر نفی کی تھی، مثلا یہ کانا نہیں ہے یا یہ شل یعنی مفلوج نہیں ہے، تو پھر اس عیب کی بنیاد پر واپس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا علم پہلے سے ثابت ہو. استثناء: جس میں واپس کر سکتا ہے، مثلا وہ ایسا عیب ہو جو بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا، مثلا اس کی چھٹی انگلی زائد ہونا اور اس نے کہا تھا کہ اس کی چھٹی انگلی نہیں ہے، پھر اگر وہ مل گئی تو وہ واپس کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پہلے قول کو جو ہے وہ جھوٹا، پہلا قول اس کا جو ہے وہ جھوٹا ہونا. دوسرا مسئلہ ہے تسلسل بیع اور اقرار عیب. بھاگے ہوئے غلام کی بیع اور دوسرے خریدار کا حق رد. صورت حال یہ ہے کہ پہلا مالک کہتا ہے میرا یہ غلام بھاگا ہوا ہے، مجھ سے خرید لو. خریدار نے خرید لیا، پھر اس نے آگے دوسرے خریدار کو بھیجا. دوسرے خریدار کا دعویٰ: دوسرے خریدار کو غلام عابق ملا تو وہ پہلے بائع کے اقرار کی بنیاد پر اپنے بائع یعنی درمیان والے پر واپس کرنا چاہتا ہے کیونکہ پہلا جو بیچنے والا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ عابق ہے. اب دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا جو تھا نا یعنی کی طرح منتقل ہوا وہ غلام، دوسرا خریدار محض پہلے مالک کے اقرار کی بنیاد پر اپنے بائع پر رد نہیں کر سکتا. یعنی دوسرا جو بیچنے والا تھا بائع تھا، اس نے یہ نہیں کہا تو اس کو واپس نہیں. عدم رد کی فقہی وجہ اور شرط ایک برہان: پہلے بائع کا اقرار دوسرے بائع یعنی درمیان والے خریدار پر حجت نہیں بن سکتا کیونکہ دوسرے بائع کی طرف سے اس وقت سکوت تھا اور سکوت اقرار نہیں ہوتا. حل: اگر دوسرا خریدار گواہ قائم کرتے کہ یہ غلام اس کے بائع کے پاس ہوتے ہوئے بھاگا تھا تو پھر اس کو رد کرنے کا موقع مل جائے گا، حق مل جائے گا. یعنی دوسرے بھائی کے پاس بھی بھاگا تھا تو اب وہ اگر یہ گواہی سے ثابت کر دے دلائل سے تو پھر جو ہے وہ رد ہوگا. تیسرا مسئلہ ہے استعمال اور رضامندی. استخدام، خدمت، لونڈی کا دودھ پلانا اور استخدام اور رضامندی کے احکام.
حکم، اگر خریدار نے دودھ والی لونڈی خریدی اور اس نے خریدار کے بچے کو دودھ پلایا پھر عیب ظاہر ہوا تو خریدار اسے واپس کر سکتا ہے۔ دلیل: یہ صرف استخدام لینا ہے کیونکہ عیب پر رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ فرق: شات مسرات اس کے برعکس ہے، یعنی دودھ روکی ہوئی بکری کو دودھ یا سائے تمر کے ساتھ واپس نہیں کیا جاتا بلکہ مختار قول کے مطابق صرف نقصان کا رجوع کیا جاتا۔ عیب کے بعد استخدام کا حکم، یعنی عیب نکل آیا پھر اسے خدمت دینے کا کیا حکم ہے؟ وہ احکام اقوال ائمہ۔ مبسوط انہوں نے کہا عیب، علم عیب کے بعد استخدام استحساناً رضا نہیں ہے کیونکہ لوگ آزمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بزازیہ صحیح کو یہ ہے کہ دوسری بار خدمت دینا رضا ہے الا یہ کہ کام کی نوعیت مختلف۔ تیسرا صغرا، ایک بار خدمت لینا رضا نہیں جب تک کہ غلام کی ناگواری کے ساتھ۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے، تو اب دیکھتے ہیں متن کی طرف۔ متن سے ہم آغاز کریں گے۔ فرمایا اشترا عبدا فقال لمن ساومہ ایاہ اشترہ فلا عیب به فلم يتفق بینہما البیع فوجد مشتریہ به عیبا فلہ رده علی بائعہ بشرطہ۔ اگر کسی نے غلام خریدا پھر اس شخص نے جس کے ساتھ وہ غلام کا سودا کر رہا تھا اس نے کہا کہ تم اسے خرید لو، فلا عیب بہ، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن فلم یتفق بینہما البیع، بس ان دونوں کے درمیان بیع نہیں طے نہ ہو سکی۔ فوجد مشتریہ بہ عیب، پھر اس کے بعد جس شخص نے غلام خریدا اس نے اس میں کوئی عیب پایا، فلہ ردہ علی بائعہ، تو اس کے لیے جائز ہے یعنی اس مشتری ثانی کے لیے کہ وہ بائع پر اسے رد کرے۔ شرط ہی، شرط کے ساتھ، یعنی یہ بات مشروط ہوگی۔ وَلِأَنَّ وَلِأَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ اقرارہ السابق بعدم العیب لأنه مجاز عن الترویج۔ تو جو مشتری ہوگا، دوسرا مشتری جس نے اسے خریدا اور اس میں عیب پایا، تو اس کے لیے اسے اختیار ہوگا کہ وہ غلام کو بیچنے والے کے پاس اسے واپس کر دے۔ اس کا یہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، یہ اسے منع کرنے سے، رد کرنے سے جو ہے وہ نہیں روکے گا، کیونکہ یہ بات حقیقت میں عیب کے لیے نہیں ہے۔ اقرارہ السابق بعدم العیب، یہ عیب کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محض اس کو بیچنے کے لیے یعنی بارگیننگ کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا۔ لہذا اگر کوئی دوسرا آدمی خریدے گا اور وہ عیب پاتا ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے۔
ولو عینہ العیبہ، لیکن اگر وہ عیب کو بیان کر دے کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے، فقال، پس اس نے کہا لا عبر، لا عبر بھی او لا شالال، کہ وہ کانا نہیں ہے یا وہ مفلوج نہیں ہے، تو اب اس کو لا یردہ، اب اسے واپس نہیں کر سکتا مشتری، لإحاطۃ العلم بھی، چونکہ اس کا علم اسے پہلے ہو چکا ہے، تو اس ایپ کے ساتھ وہ واپس نہیں کر سکتا، الا، مگر یہ کہ یوں اگر ہو جائے، الا اللہ یحدث مثلہ کا اصبع کل کا اصبع زائدۃ ثم وجدها فله رده للتيقن بکذب، سے واپس نہیں کر سکتا، الا اللہ یحدث مثلہ کلا اصبع به زائدۃ ثم وجدها فله رده للتيقن بکذب، مگر ایسے ایپ کے ساتھ واپس کر سکتا ہے کہ جیسا ایپ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے انگلی کا زائد، نے پہلے کہا تھا کہ اس کی کوئی انگلی زائد نہیں ہے، لیکن جب اسے خریدا اس کی ایک انگلی زائد ہے، تو اب اس اپنے دعوے میں وہ بارگیننگ کرنے والا جھوٹا ثابت ہو، لہذا وہ واپس کر سکتا۔ قال لآخر عبدی ھذا عابق، اگر کسی آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میرا یہ غلام جو ہے وہ بگوڑا ہے، بھاگا ہوا ہے، بھاگتا ہے، فاشتری منی، تو اسے مجھ سے خرید لے، تو فاشتراہ، تو پھر اس نے خرید لیا، وباع من آخر، اور اس نے پھر آگے کسی اور کو بھیج دیا، فوجدہ المشتری الثانی، پھر جس کو آگے بیچا اس نے اس میں ایپ پایا، عابقا، یعنی بھاگنے کا، گھوڑے ہونے کا، تو لا یردہ بما سبق من اقرار البائع الاول، تو
بائے اول کے اقرار کے سبب وہ اسے واپس نہیں کر سکتا، معلم یبرہن انہ ابق عندہ، جب تک یہ دلیل قائم نہ کر دے کہ یہ جس سے اس نے خریدا ہے، یعنی بائے ثانی، جس سے اس مشتری نے خریدا ہے، اس سے جب تک یہ باغا نہیں ہے واپس نہیں، لأن اقرار البائع الاول لیس بحجۃ علی البائع الثانی، اس لیے کہ بائع اول کا اقرار کہ یہ بگوڑا ہے، یہ بائع ثانی کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور الموجود الموجد منہ السکوت، اور دوسرا یہ کہ دوسرا بیچنے والے کی طرف سے محض خاموشی ہے، تو لہذا خاموشی سے کی وجہ سے یہ عیب جو ہے وہ نہیں بنے، لہذا وہ مشتری ثانی جو ہے وہ سے واپس نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ڈھونڈی والا ہے، اشترا جاریتن لہا لبن فارضعت صبیا لہ ثم وجد بها عیبا کان لہ ان یرد، کسی آدمی نے لونڈی خریدی جو اس نے آ کر اس کے بچے کو دودھ پلایا، پھر اس لونڈی میں مالک نے کوئی عیب پایا تو اس کے لیے اسے واپس کرنا یہ جائز ہے، ینہ استخدام، چونکہ یہ دودھ پلانا صرف استخدام کے حکم میں ہے، خدمت لینے کے حکم میں، بخلاف شاۃ المسرات، بخلاف مسرات بکری جس کے تھنوں میں دودھ روک کے رکھا جائے اور دھوکہ دیا جائے خریدار کو، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ فلا یردها مع لبنها او سائی تمر، تو اسے اس کے دودھ اور ایک سا یا ایک سا کے ساتھ واپس کرنا یہ جائز نہیں ہے، بل یرجو بالنقصان علی المختار، بلکہ مختار کے مطابق بے مسرات میں نقصان بالرجوع کرے گا، کہ جو اسے نقصان ہوا کہ مثلا وہ بکری 1 کلو دودھ دیتی تھی یا وہ گائے 5 کلو دودھ دیتی تھی اور وہ 7 کلو سے دکھایا گیا، تو وہ نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ جو ہے وہ کرے گا۔ تو یہ مذہب جو ہے وہ شروع مجمعین وحررناہ فیما علقناہ علی الانعام، یہی حکم جو ہے وہ شروع میں ہے، اور اس کو ہم نے انار کی تعلیق میں جو ہے وہ تعلیقات میں کر دیا۔ کما، اس کی مثال دیتے ہیں، کما لو کما لو استخدمہا فی غیر ذالک، اسی طرح اگر لونڈی سے اس کے علاوہ یعنی دودھ پلانے کے علاوہ کسی اور طرح کی کوئی کام لیا گیا تو اس کا بھی یہی ہوگا، اور مبسوط میں ہے کہ الاستخدام بعد العلم بالعیب لیس برضا استحسان، یہ مبسوط میں ہے کہ عیب معلوم ہونے کے بعد، علم بالعیب کے بعد جو ہے وہ خدمت لینا، یہ جو ہے وہ استحسان رضا نہیں مانی جائے گی کہ وہ اس عیب سے راضی ہے، لأن الناس یتوسعون فیہ وہو للاختبار، کیونکہ عام طور پر لوگ جانچنے اور آزمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور بزازیہ میں ہے الصحیح انہ رضا فی المرۃ الثانیہ،
صحیح یہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ اس سے کوئی خدمت والا کام لے تو یہ اس ایپ پر رضامندی، الا اذا کان فی نوع آخر، مگر وہ کسی اور طرح کا کام ہو، ایک ہی کام دوسری مرتبہ لینا یہ اس ایپ پر رضامندی ہو۔ اور پھر صغرا انه مرۃ لیس بردا الا علی ما الا علی کرہ من العبد، اور صغرا میں ہے کہ ایک مرتبہ خدمت لینا یہ رضا نہیں ہے، الا یہ کہ غلام اپنی رضا، مگر یہ کہ غلام سے زبردستی اگر کیا جائے تو یہ رضا مانا جائے۔ غلام یا کنیز میں اس طرح کا کوئی ایپ آ گیا تو اس سے کچھ کام کرا لینا یہ اس ایپ سے رضامندی نہیں مانی، یعنی ہر استعمال یا ہر خدمت ایپ پر رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ایک مرتبہ اس سے کوئی کام لینا یہ جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور بار بار اس سے وہی کام لینا یہ اس ایپ پر رضامندی ہے۔ قال المشتری بلا یمین امام اکرم، قال المشتری لیس به بالمبیع اسبع زائدۃ او نحوها مما لا يحدث مثله في تلك المدة، مشتری نے کہا کہ لیس به، کہ اس میں جو ہے وہ کسی طرح کا ابھی میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس میں اگر ایک انگلی زائد ہو گئی، اس طرح کی کوئی اور چیز کہ وہ اتنی مدت میں پیدا نہیں ہوتی، ثم وجد بھی، پھر وہ پایا گیا تو کان لہ رد بلا یمین، تو بغیر قسم کے وہ واپس کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور اس سے آگے کہتے ہیں باع عبدن، کسی نے غلام بیچا، وقال للمشتری، اور مشتری سے بھائی نے کہا بری تو الیک من کل عیب به الا الاباقہ وجدہ آبقا فلہ الرد، بھائی نے غلام بیچا اور مشتری سے کہا کہ میں تیرے لیے اس کے ہر عیب سے بری ہوں سوائے بھاگ جانے کے۔ پھر خریدار کے پاس جا کر جب خریدار نے اس کو عابق پایا، گھوڑا پایا، اس غلام کو واپس کرنے کا اسے حق، الا الاباق کہا تو، لیکن اگر ولو قال الا اباقہ، اور اگر اباقہ کہے، صرف الاباق کہے تو وہ حق پائے گا واپسی کا، اور اگر اباقہ کہے تو پھر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لأنه فی الاول، جو پہلی عبارت نا الاباق، لم یضف الاباق للعبد، کیونکہ یہاں اباق کی نسبت غلام کی طرف نہیں کی گئی، صرف اباق کہا گیا، اور نہ ہی جو ہے ولا وصفہ بھی، اور نہ غلام کو اباق سے موصوف کیا گیا، فلم یکن اقرارا باباقہ للحاق، تو لہذا یہ موجودہ اباق کا اقرار نہیں۔
بلکہ صرف ذمہ داری سے بری ہونا. اور دوسری جو ہے اباق کا ہو میں اضافت ہے غلام کی طرف. فکان اخباراً، یہ خبر دینا ہے کہ بأنہ آبکن، یہ آبک ہے. فیکون رادین بھی قبل شراء، لہذا مشتری خریداری سے پہلے گویا اس کے اباق ہونے پر راضی تھا. اباق کا ہو سے حق رد نہیں ملے گا، لیکن الاباق کہا تو اباق کی نسبت جو ہے وہ غلام کی طرف نہیں کی گئی، لہذا جو ہے وہ حق رد ملے گا اباق کے عیب کے ساتھ. وفیہ، اور اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ لو بری من کل حق لہو قبلہ داخل العیب الا حد درک. اگر کوئی شخص اپنے تمام حقوق سے بری ہونے کا اظہار کر دے تو اس میں عیب کا حق داخل ہوگا، لیکن درک نہیں ہوگا، یعنی زمان استحقاق داخل نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر غلام جو ہے وہ اس سے برات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کے ہر حق سے بری ہوں، جو اس میں قبلہ دخل العیب، تو اس میں عیب کا حق داخل ہوگا، لیکن درک جو ہے وہ نہیں. لأن العیب حق له قبلہ للحال والدرک کذا بذخیرہ. یعنی اس کا بیان یہ ہے کہ اگر مشتری نے بھائی سے کہا کہ میں تیرے لیے اس کے اپنے ہر حق سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرتا ہوں، پھر اس میں بھی میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو دعوی رد نہیں. لیکن کوئی اس پر زمان کوئی تاوان آیا تو وہ اس کا ذمہ دار تھا. اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے مشترن لعبد او امت، غلام یا لونڈی خریدنے والا قال، اس نے کہا اعتق البائع العبد او دبر او استولد الامت او هو حر الاصل وانکر البائع حلف يحلف لعجز المشتری عن الاثبات. کہ اگر کسی شخص نے غلام یا لونڈی خریدی، پھر کہا اس نے کہ اس غلام کو بیچنے والے یعنی بائع نے آزاد کر دیا تھا یا مدبر بنا دیا تھا، یا یہ لونڈی تھی جسے ام ولد بنا دیا تھا، یا یہ پیدائشی ہی یعنی حر الاصل ہے، یعنی اصلاً یہ آزاد ہے، اور بائع اس کا انکار کرے تو اس سے حلف لیا جائے گا، کیونکہ خریدار کے پاس اس دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں. فَإِنْ حَلَفَ، اگر وہ حلف اٹھا لے تو قضا علی المشتری، تو فیصلہ جو ہے وہ
مشتری کے حق میں ہوگا خریدار کو اپنے مشتری کو جو اس نے کہا یعنی عتق وغیرہ اس کو جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، اس کے اقرار کی وجہ سے انہیں آزاد یا مدبر یا انہیں غلط مانا جائے. ورجع بالعیب ان علم، لأن المبتلى لأن المبتلى للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد. اور اگر بیچنے والا پہلے سے عیب یہ جانتا تھا تو لأن المبتلى للرجوع لإزالة عن ملكه، تو خریدار عیب کی وجہ سے جو ہے وہ اس ازالہ ملک کا جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ رجوع کو باطل کرنے والی چیز یہ ہے کہ خریدار خود اپنی ملکیت کو ختم کرے یا اقرار کرے، اور وہ یہاں نہیں پائی گئی. حتی لو قال باعہ وہو ملک فلان وصدقہ فلان وأخذہ لا یرجع بالنقصان لإزالتہ بإقرارہ کأنہ وہبہ. یہاں تک کہ اگر خریدار یہ کہے کہ بیچنے والے نے یہ غلام جو ہے وہ بیچ دیا جب کہ یہ فلاں کی ملکیت میں ہے، اور فلاں اس کی تصدیق کرے تو غلام کو وہ اپنے قبضے میں لے لے گا، اور خریدار جو ہے وہ قیمت میں کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لا یرجع بالنقصان لإزالتہ بإقرارہ، کیونکہ اس نے اپنے اقرار کے ذریعے اپنی ملکیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، گویا کہ اس نے وہ غلام اسے ہبہ کر دیا. یعنی خریدا اور کہا کہ یہ تو فلاں کا غلام، اور فلاں کہ جی ہاں جی میرا ہی ہے، تو یہ فلاں کے ملک میں چلا جائے گا، اور اب وہ اس کی قیمت مشتری جو ہے وہ فلاں سے نہیں لے سکتا، کیونکہ گویا کہ اس نے اس فلاں کو یہ غلام ہبہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ قیمت کا رجوع نہیں کر سکتا. واجد المشتری الغنیمۃ محرزۃ بدار او غیر محرزۃ لو البیع من الامام او امینی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے امام یا امام کے امین سے مال غنیمت خریدا، یعنی مال غنیمت کو بیچا گیا، جس آدمی نے مال غنیمت خریدا اس میں جو ہے وہ چاہے وہ ہمارے دار یعنی دارالاسلام میں وہ موجود ہو یا وہ محرز جو ہے وہ محرزتاً بدارنا او غیر محرزت لو البیع من امامہ او امینہ. تو محرزہ کا معنی دیکھیں گے.
کسی نے حکومت سے یعنی امام سے یا حکومت کے کسی نمائندے سے مال غنیمت خریدا، چاہے وہ ہمارے ملک میں کو جمع کیا گیا ہے یا ہمارے ملک یعنی دارالاسلام میں اسے جمع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی محرز کا مطلب ہے اسے ہمارے ملک میں محفوظ کر لیا گیا. تو اب اگر اس میں کوئی عیب پایا، وجد المشتری الغنیمۃ عیبا لا يرد علیہ، تو وہ اس پر واپس نہیں. مصنف کہتے ہیں فقید المحرزہ غیر لازم، یہ محرزہ کی قید جو ہے وہ لازمی نہیں، یعنی وہ مال جو ہمارے ملک میں محفوظ کیا گیا ہو یا محفوظ نہ کیا، لیکن ہمارے ملک دارالاسلام میں آ گیا تو وہ محفوظ ہی مانا جائے گا، یعنی وہ مال معصوم بن جائے گا. اب اسے لوٹنا یا اس کو مال غنیمت کوئی اور بنا دے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ محرزہ کی قید جو ہے وہ یہ لازم نہیں ہے. اب اگر مشتری نے اس میں عیب پایا تو وہ واپس نہیں کر سکتا. لأن الامین لا ينتسب خصما، کیونکہ وہ جو امین ہے وہ خصم نہیں بن سکتا، بل ینصب له الامام خصما فيرد على منصوب الامام ولا يحلفه، لأن فائدة الحلف النقول ولا يصح نقوله وإقراره. تو کیونکہ وہ امین جو ہے وہ خصم نہیں بن سکتا، بلکہ امام اس کے لیے کوئی خصم یعنی جو اس کیس کی پیروی کرے گا وہ مقرر کرے گا. بس اگر امام نے وہ مقرر کر دیا تو وہ لوٹا سکتا ہے، اور ولا یحلف، اسے حلف نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حلف کا فائدہ انکار ہوتا ہے اور اس کا انکار اور اقرار کرنا جو ہے وہ درست نہیں. فَإِذَا رد علیہ المعیب بعد ثبوته یباع ویدفع الثمن الیہ ویرد النقص والفضل الى محله، لأن الغریم بالغنم لأن الغرم، یہ قاعدہ ہے، لأن الغرم بالغنم. اب کہتے ہیں کہ اگر اس نے عیب کو ثابت کر دیا تو پھر اس کو رد کر سکتا ہے. یعنی جب اس نے عیب ثابت ہونے کے بعد وہ معیوب شے اس پر واپس کر دی تو اسے بیچا بھی جائے گا، اور ثمن جو ہے وہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور کمی اور زیادتی جو ہے وہ اپنے محل کی طرف لوٹے گی، کیونکہ نقصان تاوان کے مقابل جو ہے وہ، یعنی اگر کمی اس میں کوئی کمی آئی تو جو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ فائدہ اٹھانا اس کمی کے مقابل ہو جائے. اگلا مسئلہ ہے کہ واجد المشتری، مشتری نے بمشریہ عیبا واراد رد به، فاصطلحا على ان يدفع البائع الدراهم الى المشتری ولا يرد عليه جاز، ويجعل حطا من الثمن، وعلى العكس وهو ان يصطلح على ان يدفع المشتری الدراهم على البائع ويرد عليه لا يصح.
کہ اگر مشتری نے اپنی خریدی ہوئی چیز میں عیب پایا اور اس نے واپس کرنے کا ارادہ کیا، پھر ان دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی، خریدار اور بیچنے والے کی، کہ بیچنے والا کہے کہ میں کچھ پیسے واپس کروں گا مشتری کو، تو اب جو ہے وہ لا يرد علیہ، تو یہ صلح جائز ہے، اور دی جانے والی رقم جو ہے وہ کمی شمار ہوگی، یعنی حد ثمن ہوگا، فیجعل حتا من الثمن۔ لیکن اگر اس معاملہ اس کے برعکس ہو کہ خریدار بیچنے والے کو کچھ رقم دے اور چیز واپس کرے، تو یہ درست نہیں ہے، لأنه لا وجہ له غیر رشوت، لہٰذا یہ رشوت کسی اور نہیں ہے، یعنی یہ تم مجھ سے پیسے لے لے اور یہ چیز بھی واپس لے لے۔ بسا اوقات ایسے لوگ کرتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ ایکسٹرا لے لیں اور یہ چیز جو ہے وہ واپس لے لیں، تو یہ جائز نہیں۔ اور پھر صغرا، اور کتاب صغرا میں ہے کہ ادعا عیبا فصالحہ علی مال ثم برأ او ظاہر ان لا عیب فللبائع ان یرضی بما ادعا ولو زال بمعالجۃ المشتری لا، کہ اگر خریدار نے عیب کا دعویٰ کیا پھر اس بنیاد پر کچھ رقم لے کر صلح کر لی، پھر وہ عیب ٹھیک ہو گیا یا یہ ظاہر ہوا کہ وہ عیب نہیں تھا، تو بائی کے لیے جو اس نے رقم ادا کی ہے اسے واپس لینا جائز ہے، لیکن وہ عیب اگر علاج سے دور ہوا، جو مشتری نے اس کا علاج کرایا، تو پھر وہ رقم جو ہے وہ بائی واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے رضی الوکیل بالعیب لازم الموکل ان کان المبیع مع العیب الذی به یساوی الثمن المسمى والا مساواہ لا یلزم الموکل، کہ وکیل کا عیب کے ساتھ راضی ہونا، یعنی وکیل نے عیب کو قبول کر لیا تو یہ موکل پر بھی لازم ہے، بشرطے کہ عیب کے باوجود چیز کی قیمت میں کوئی کمی نہ آتی ہو، یعنی عیب کے باوجود اس چیز کی اتنی ہی قیمت ہو جتنی مقرر کی گئی تھی، اور اگر عیب کی وجہ سے چیز کی قیمت میں مساوات نہ رہی تو لا یلزم الموکل، تو وہ وکیل کا عیب سے راضی ہونا وہ موکل پر لازم نہیں ہوگا۔ اب کچھ فروع یہاں بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ باب ختم۔ فروع میں پہلی یہ ہے کہ لا يحل کتمان العیب فی مبیع او ثمن لأن الغش حرام الا فی مسئلۃ، کہ کسی بھی مبیع میں یا ثمن میں عیب کو چھپانا حلال نہیں ہے، چونکہ یہ دھوکہ دینا ہے، غش ہے، اور یہ غش حرام ہے، مگر دو مسئلوں میں یہ گنجائش ہے، دو مسئلے جو مستثنیٰ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ الاسیر اذا اشترى فاذا شرى شيئا ثمتا ودفع الثمن موشوشا جاز ان كان حرا لا عبدا، اگر کوئی آزاد مسلمان قیدی ہو جائے، دشمن کی قید میں ہو، اور وہاں خرید و فروخت کرے، تو وہ ضرورت کے تحت کھوٹا سکہ دے سکتا ہے، غلام کو یہ اجازت نہیں اگر وہ آزاد ہو، غلام کو یہ اجازت نہیں، یعنی کافروں کے ملک میں وہ قید ہے اور ہے وہ آزاد، تو وہ وہاں ثمن میں کھوٹا سکہ دے سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یجوز و اعطاء ضیوف و ناقص فی الربایات، سرکاری جو ٹیکس ہوتے ہیں، جو ظالمانہ ٹیکس ہوتے ہیں، ان میں کھوٹے سکے جو ہے وہ اور ناقص سکے جو ہے وہ دینا، بعض فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا، یعنی جو ظالمانہ ٹیکس لگائیں ان میں کھوٹے سکے جو ہے وہ دیے جا سکتے۔
یہ علامہ شامی نے اس کو بیان کیا ہے. یہ الجبایات الموظفہ علی الناس ببلاد فارس الضیاء وغیرها للسلطان فی کل یوم او شہر او ثلاثۃ اشہر فإنها ظلم بری. یہ ظلم ہے، یعنی ظالمانہ ٹیکس جو لگائے جاتے ہیں ان میں کھوٹے سکے جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دیے جا سکتے ہیں. اس کو علامہ شامی نے بیان کیا کہ ہبایات سے مراد وہ ٹیکس ہیں بلاد فارس میں سلطان کی طرف سے جو لوگوں پر وہ ٹیکس جو جائیدادوں پر لگایا جاتا ہے دیا، اور اس کے علاوہ جائیدادوں کے علاوہ دیگر چیزوں پر، جیسے ہمارے ہاں ہر چیز پر ٹیکس ہوتا ہے، یہ بلا شک جو ہے وہ ظلم ہے. بیری، علامہ بیری نے اس کو اس طرح ظالمانہ ٹیکس جو ہوتے ہیں ان میں چھوٹے سکے دیے جا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دینا یہ حرام ہے. وفیہا، اور اسی میں ہے کہ رد المبی بعیب بقضاء فسخ فی حق الکل الا فی مسئلتین، کہ مبی کو عیب کے سبب قضا کے ساتھ واپس لوٹانا یہ تمام کے حق میں فسخ ہوگا مگر دو مسئلوں میں نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لو احال البائع بالثمن ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالہ. اگر بائع ثمن کا حوالہ کرے پھر مبی عیب کے سبب قضا کے ساتھ واپس لوٹا دی جائے تو حوالہ جو ہے وہ باطل نہیں. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لو باعہ بعد رد بعیب بقضاء من غیر المشتری کان منقولا لم یجز قبل قبضہ ولو کان فسخا لجاز. اگر اس نے عیب کے سبب قضا کے ساتھ واپس لوٹانے والی چیز کو اسے غیر مشتری کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ منقولہ شے ہو، کانا منقولا، تو اس پر قبضے سے پہلے بیع جائز نہیں ہے، اور اگر وہ فسخ ہو جاتی ہے پھر بیع ہو جائے گی. بزازیہ میں ہے کہ شرع عبدا فضمن له رجل عیوبہ فاطلع على عیب ورده لم يثبت لأنه زمان العہدۃ. کسی نے غلام خریدا اور ایک آدمی اس کے لیے اس کے عیب کا ضامن بنا، پھر وہ کسی عیب پر مطلع ہوا تو اس کے لیے لوٹانا جائز ہے، تو وہ ضامن اس میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ عہدے کا ضامن ہے، عیب کا نہیں. فضامنہ الثانی، اور امام ثانی نے یعنی امام یوسف نے کہا کہ لأنہ زمان العیوب، وہ عیوب کا ضامن تھا، یعنی کسی نے جو ہے وہ گارنٹر کے طور پر کام کیا تو وہ امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ وہ عیوب کا بھی ضامن ہوگا. وَإِنْ ضَمِنَ السَّرِقَةَ أَوِ الْحُرِّيَّةَ أَوِ الْجُنُونَ أَوِ الْعَمَى فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ ضَامِنَ الثَّمَنِ، اگر وہ ضامن ہوا چوری کا یا آزادی کا یا پاگل ہونے کا یا اندھے ہونے کا، پھر وہ اسی طرح نکل آئے تو وہ قیمت کا ضامن ہوگا جو ضامن بنے. اور فی جواہر الفتاوی، اس میں ہے کہ شرع ثمرۃ کرم ولا يمكن کتافها لغلبۃ الدناری،
کہ اگر کسی نے انگوروں کی بیل کا پھل خریدا، پھر جو ہے نا وہ جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کے غلبے کی وجہ سے توڑنا جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہ ہوا، تو ان بعد القبض تعمیر، اگر وہ قبضہ کر چکا ہے تو واپس نہیں کر سکتا، وہ ان قبلہ، یعنی ان بعد القبض، قبضہ کر چکا، قبضے کے بعد واپس نہیں کر سکتا، اور ان قبلہ اگر قبضہ نہیں کیا اور وہاں شاید کی مکھیاں یا وہ بیڑیں وغیرہ بہت زیادہ ہیں جو اس کو کاٹ سکتی ہیں تو وہ واپس کر سکتا ہے۔ وَإِنِ انْتَقَصَ الْمَبِيعُ بِتَنَاوُلِ الزَّنَابِيرِ فَلَهُ الْفَسْخُ لِتَفَرُّقِ، لیکن وہ اتنی زیادہ مکھیاں وغیرہ ہیں کہ انہوں نے اس پھل کو کھا کر ناقص کر دیا، مبی میں نقص آ گیا، تو اب اس کے لیے فسخ بیع جائز ہے، اس لیے کہ اب تفرق صفقہ ہو چکا، جتنا جس خوبی پر وہ لینا چاہتا تھا اب وہ خوبی نہ رہی، اب وہ مکھیوں کا جو ہے وہ کھایا ہوا جو ہے وہ انگور کا خوشہ رہ گیا، لہذا وہ اس بیع کو فسخ کر سکتا۔ تو یہاں تک یہ ہماری کتاب البیوع تھی، بیع فسخ خیار عیب جو